السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ویڈیو بنا اس لیے رہا ہوں کہ ابھی ایک مسئلہ دوپہر میں آیا ہوا ہے، وہ یہ کہ کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوا اور انتقال کے فوراً بعد اس کو دوسری شادی کرنی ہے، حالانکہ اس کے 5 بچے بھی ہیں۔ اب پتہ نہیں کس وہ جنون میں، کس پاگل پن میں ہے کہ فوراً دوسری شادی کرنی ہے۔ گھر والوں نے کہا بھی شیر شوہر کا انتقال ہوا، کچھ صبر کر لے، نہیں مان رہی ہے۔ بہرحال تیجا کی بات کی گئی، تیجا کر لو پھر شادی کرواتے ہیں، تو اس کی تیجا کی گئی، اس کے بعد شادی کروا دی گئی۔ سوال یہ ہے، اس پر عدت تھی کہ عدت گزارتی، لیکن عدت گزارا نہیں اس نے، اور اس نے نکاح کر لیا ہے۔ اب اس نکاح کا حکم کیا ہے؟ جواب یہ ہے، عدت کا جو دوران ہوتا ہے، دورانیہ، وہ جتنا بھی ہو، جس کا شوہر انتقال کر جائے اس پر شاید 4 مہینہ 10 دن ہوتا ہے۔ اگر یہ پورا نہیں کرتی ہے اور اس سے پہلے نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، اور اس کا نکاح کر کے یہ جو کوئی کروا دے جائے گی وہاں پر، تو یہ نکاح مانا ہی نہیں جائے گا، اور وہاں پر جا کر کے بغیر نکاح کے رہنے والی مانی جائے گی۔ اور اس کے بچے کچے جو ہوں گے، اس کا حکم بھی سمجھ جائیں آپ لوگ کہ جس کا نکاح ہوا نہیں، ساتھ میں رہ رہی ہے، تو اس کے بچوں کو حکم کیا ہوگا۔ تو یہ مسئلہ بڑا حساس ہے، اور کسی مولوی نے پڑھا دیا ہے نکاح۔ ایسے پاگل قسم کے لوگ ہیں۔ جب میں نے اس پر ایکشن لیا تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو بڑے طبقے، بڑے فرقے ہو گئے۔ ہم نے کہا اگر یہ 30-40واں والے بھی حنفی ہیں، منفی تو نہیں ہے نا؟ اگر حنفی ہیں تو حنفی فقہ کا مسئلہ یہی ہے، دوسرا پورے قرآن کا مسئلہ یہی ہے۔ عدت کیوں ہوتی ہے؟ عدت کے حق ہے شوہر اول کا۔ اس دوران اگر بچہ کچا کچھ ہوتا ہے تو اس کو لوٹایا جائے گا شوہر اول کی طرف، کہ اس کا مانا جائے گا۔ تو یہ حق ہے ایک طریقے کا عورت کے اوپر کہ اپنے شوہر کا یہ حق ادا کریں، تو حق ادا کرنا پڑے گا، اور ایک طریقے سے اس شوہر کی نکاح میں مانی جائے گی۔ چنانچہ جب اس کی نکاح میں مان لی گئی ہے تو پھر اس پر دوسرا نکاح کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی نکاح میں ایک وقت میں ایک عورت 2 نکاح تو نہیں کر سکتی نا۔ تو بالکل ایسے جب مر جائے شوہر، انتقال کر جائے، تو اس کے بعد ہے جو ایک طریقے سے اس کی نکاح میں ہی رہتی ہے، دوسرا نکاح نہیں کر سکتی ہے عدت کے دوران میں۔ ہاں، جب عدت مکمل ہو جائے تو مان لیا جائے گا یہ کہ اب یہ بالکل پاک صاف ستھری ہے اور دوسرے شوہر کے پاس جانے کے قابل ہے، سائنٹیفک لحاظ سے بھی، اور اسلامک لحاظ سے بھی، اور معاشرے کے لحاظ سے بھی، اور اپنے دامن کو پاک کرنے کے لحاظ سے بھی، اور معاشرے کو شبہات سے اور شکوک سے بچانے کے لحاظ سے بھی، ہر اعتبار سے یہ عورت کے حق میں مفید ہے۔ چنانچہ اس مسئلے کو اپنانا چاہیے اور شریعت کو بوجھ نہ سمجھے۔ اور یہ جو جس مولانا نے پڑھایا، اللہ اس پر رحم کرے، اور یہ ظالم قسم کا انسان ہے جس کو علم کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ جب میں نے کچھ کہا تو ہم سے کہہ رہے تو بہت طرح کے فرقے بن گئے، فرقے، ظالم قسم کے لوگ ہیں۔ بھائی آپ جواب دیجئے، فتویٰ لے کر کے عجیب بکواس کرتے ہیں، بس فرقے کے لے کر کے ایک غلط مسئلے کو درست کرواتے ہیں، حرام چیز کو جائز قرار دے رہے ہیں یہ لوگ۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور درست مسئلہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔